تقریر کرتا ہوں اور ملکی حالات پر بھی بات کرتا ہوں، مگر کانوکیشنز میں میرا تعلق آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ کن چیزوں کو آپ نے پکڑ کر رکھنا ہے، ان کے اندر حضرت موسیٰ کی دعا سب سے اہم ہے۔ فار اینی گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ اس سے بہتر دعا نہیں ہو سکتی، فار اینی پرسن اس سے بہتر دعا نہیں ہو سکتی، فار اینی پرسن ہوز گریجویٹڈ 40-50 ایئرز اگو اس سے بہتر دعا نہیں ہو سکتی کہ اور وہ دعا کب مانگی؟ وہ دعا جب مانگی جب حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں اور وہاں دعوت دو۔ اب فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دینا پریشان ہو گئے وہ۔ فرعون کے مصر سے حضرت موسیٰ نکلے جب تھے، جب ان کے ہاتھ سے ایک ظالم فرعونی کا قتل بھی ہوا تھا، تو وہ جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمت بندھائی، تو انہوں نے کہا موسیٰ ہم تمہیں 7 طاقتیں دیں گے، جس میں سے ایک آپ نے پڑھا ہوگا عصائے موسیٰ، دوسرا یہ کہ موسیٰ تم اپنا دایاں ہاتھ بغل میں رکھو گے تو نکالو گے تو اس میں سے روشنی نکلے گی۔ بہت ساری ایسی 7 معجزے حضرت موسیٰ کو دیے گئے، پھر بھی حضرت موسیٰ گھبرائے ہوئے تھے۔ اور جو حضرت موسیٰ کی بائبل میں عکاسی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ ذکر ہے ایک صحرائے سینا کے اندر سینٹ کیتھرین کا چرچ ہے، تو عیسائی مذہب والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں حضرت موسیٰ کی یہ گفتگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوئی، اور بائبل کے اندر اس کا ذکر ہے کہ برننگ بش، کہ وہ جھاڑی میں سے آگ نکل رہی تھی مگر جھاڑی جل نہیں رہی تھی، اللہ کا نور نظر آ رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ بائبل میں ہے کہ فرماتا ہے کہ تم چپلیں اتار کر بیٹھو کیونکہ یہ سیکرٹ جگہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی 2 چپلیں، جو رینیسانس نے حضرت موسیٰ کی عکاسی کی، اس میں 2 چپلیں ان کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس کے جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ اچھا، یہ دعا ایکچولی یو گون تھرو دیٹ، آپ کا سینہ علم کے لیے کھولا گیا ہے، صرف کھولا گیا ہے۔ سینے میں جذب کرنا اور سینے میں مزید علم تلاش کرنا یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ تو یہ ہمیشہ کی دعا ہے، اے اللہ میرا علم کے لیے سینہ کھول دے۔ یہ جو ہم عمر کے ساتھ ساتھ اس میں غرور کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ معلوم ہے، اللہ کی کائنات میں آپ کو کچھ نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ، اتنی بڑی کائنات، لاکھوں علوم ہیں، کچھ نہیں آپ کو پتہ، مگر ایک غرور ہوتا ہے۔ تو یا اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور بچوں آپ کے لیے پھر کہ میرے لیے کام آسان کر دے۔ اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے زندگی میں کہ اللہ میرے لیے کام آسان کر دے۔ میں خود مستقل روزانہ کاموں کی جستجو میں چلتا ہوں، میرے اوپر تو بڑی ذمہ داریاں ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ سے میں درگزر کی درخواست کرتا رہتا ہوں، مگر آپ کے لیے بھی اے اللہ میرے کام آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، بائبل میں ہے کہ حضرت ہارون کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، قرآن کے اندر جو صحیح ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، تو حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری زبان میں فراوانی پیدا کر دے، لوگوں کو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ سکیں۔ وَاحْلُلْ مِن لِّسَانِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اور پھر آخری چوتھا حصہ اس کا ہے یفقہوا قولی، کہ جو میں کہوں وہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اس سے بہتر یہ جو 2 آخری چیزیں، اس سے بہتر کمیونیکیشن سکل کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اللہ میرا سینہ کھول، میرے کام آسان کر، میری زبان کھول دے کہ میں لوگوں سے گفتگو آسانی سے کر سکوں اور لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ تو بچوں اس دعا کو ضرور پکڑ لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم کا ذکر قرآن میں ہے، کم ہے، 2-3 جگہوں پر ہے۔ رب زدنی علما، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتہ وحی لاتا تھا تو یاد کرتے تھے، یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے تیزی سے کہ میں بھول نہ جاؤں کہ یہ وحی آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں یاد کرانا میرا کام، تم صرف دعا کرو کہ اللہ مجھے علم دے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق والی صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ علم کے لیے کہتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں قرآن جو ہے وہ کس چیز سے بھرا ہوا ہے؟
اٹ از سرپرائزنگ فار می اینڈ دس تھنگ. آدمی زندگی بھر قرآن پڑھتا رہتا ہے مگر مختلف ادوار میں، مختلف مشکلات میں، مختلف مصیبتوں کے اندر اور زندگی کے سٹیجز کے اندر مختلف چیزیں سمجھ آتی ہیں. تو پچھلے دنوں مجھے یہ خیال ہوا کہ انسانوں کے اندر اتنی نفرت کیسے بڑھ جاتی ہے. تو میں نے اس کے اوپر پڑھا بھی، پھر قرآن کا جب مطالعہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ دو چیزیں ہم تو چھوڑیں، مجھ سے بڑے بڑے عالم، میں تو عالم نہیں ہوں، عالم موجود ہیں جو پہچانتے ہوں گے، میں نے نہیں پہچانا تھا. میں نے دو چیزیں پہچانی. ایک تو یہ پہچانا کہ قرآن پورا مجموعہ ہے انسانی واقعات کا اور تعلقات کا، پورا مجموعہ ہے. علم کا میں نے آپ سے ذکر کیا 2-4 جگہوں پر ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ عبادات کے اعتبار سے ہے ذکر، مگر حدیثوں میں زیادہ ہے کہ نماز کیسے پڑھو. تو پھر کس بات کا ذکر ہے؟ انسانی تعلقات کا ذکر ہے کہ اس نے یہ کیا، اس کے ساتھ یہ ہوا، اس نے یہ کیا، اس کے ساتھ یہ ہوا. قوموں کی تاریخ ہے، کس قوم نے کیا کام کیا، اس اعتبار سے وہ تاریخ ہے. اور دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، جو میں آپ کو بچوں، آپ کو خاص طور پر، کیونکہ میں خود سیکھ رہا ہوں، آپ کو خاص طور پر کہ آئی وانٹ یو ٹو ہیو اے ہیڈ اسٹارٹ ان ہاؤ یو ریلیٹ ٹو پیپل. اینڈ واٹ از دا ہیڈ اسٹارٹ؟ مجھے خیال ہوا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شروع سے لے کر آخر تک میرا طریقہ کیا ہے؟ اٹس ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، قلابیں ملاتا ہوں، واہ واہ سبحان اللہ، آپ ہی ہیں، سب کچھ آپ کرتے ہیں، ساری تعریفیں شروع کرتا ہوں. اس کے بعد چھوٹی سی اپنی درخواست دیتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم مثال کے طور پر. پھر تعریفیں کرتا ہوں، پھر تھوڑی سی کہیں سے دعائیہ کوئی میں اللہ سے مانگ لیتا ہوں، پھر تعریفیں کرتا ہوں. ساری نماز کو اگر آپ معنوں سے پڑھ لیں تو تعریفیں اور ذرا سی درخواستیں موجود ہیں. اچھا، یہاں انسان اگر کسی کی تعریف کرے تو خوشامدی کہلائے گا، کیونکہ اس کی نیت خوشامد کرنے کی ہو سکتی ہے. مگر قرآن تو مجھے سکھاتا یہی ہے کہ ہر بڑے سے جہاں تم بات کرنے جاؤ، جہاں اس کے دل پر اثر کرنے جاؤ تو اس کی صحیح تعریف کرو. خوشامدی تعریف میں تو غلط تعریف بھی ہوتی ہے نا، اس کی صحیح تعریف کرو اور اپنا مدعا بیان کرو. یہ خوشامدی کیفیت نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے گفتار کا، یہ ایک طریقہ ہے کمیونیکیشن کا. میں اس میں واقعات کا بھی ذکر کر سکتا ہوں، مگر آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے تو لہٰذا اس کو چھوڑ دوں گا. مگر دوسری بات کیا ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اسی نماز کے اندر اور قرآن کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بار بار، ہر نیکی پر. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آج میرا دن اچھا گزر گیا، اللہ تیرا شکر ہے. سیفٹی کے ساتھ گزر گیا، اللہ تیرا شکر ہے. بیماری وَإِذَا مَرِضْتُ هُوَ يَشْفِينِ، جب میں، یہ بھی حضرت موسیٰ کی ہے شاید دعا، کہ جب دعا بھی ہے اور واقعاتی کیفیت ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. تو یہ بھی میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ یہ بتائیے آپ کتنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ یہ ہے انسانی تعلقات. مستقل شکریہ ادا کیجیے، اپنے ماں باپ کا کریے. آپ کو یاد آئے کہ میرے اوپر کوئی احسان ہوا، آپ شکریہ ادا کریے. ہم اپنی انا کی وجہ سے محسوس کرتے ہیں کہ ہم کیوں شکریہ ادا کریں. میری زندگی میں اگر یاد کرنا چاہوں تو سینکڑوں لوگ ہوں گے who just I had a small interaction with them، مگر یہ کہ ان کی ایک بات کا میرے اوپر اثر ہوا یا ان کی وجہ سے مجھے کوئی خوشی ہوئی تو میں شکریہ ادا کروں. تو زندگی میں بچوں بے انتہا ضروری ہے کہ جس پیشے میں آپ جا رہے ہیں اتنا خوبصورت آپ نے حلف اٹھایا. اور میں وائس چانسلر صاحب سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ حلف پر پورے اتر گئے تو آپ مکمل انسان بن گئے، مکمل انسان بن گئے اگر حلف پر پورے اتر گئے. تو لہذا ہمارے ہاں انسانوں کے اندر یہ بھی بڑی کیفیت ہے کہ جب بڑا عہدہ اور سنبھالنا ہوتا ہے تو حلف اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرے دن بھول جاتے ہیں، واپس انہی حرکتوں پر آ جاتے ہیں جن حرکتوں سے گزرتے آئے تھے. تو لہذا میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ زندگی کے اس موڑ پر جس راستے پر آپ نکل رہے ہیں تو حلف کے الفاظ جو ہیں وہ اپنا لیجیے. بہت بڑے بڑے الفاظ ہیں، شاید سارے آپ پورے نہ کر سکیں کیونکہ آپ اور میں انسان ہیں، مگر یہ کہ ان کو پڑھتے رہیے تاکہ آپ اس کے قریب آئیں.
اچھا، اب آپ کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ آپ کو علم مل گیا، تو میں آپ کی وہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے استادوں نے صرف دروازہ کھولا ہے آپ کے لیے، آئی آنیسٹلی بلیو دیٹ، اور خاص طور پر بیماریوں کے حوالے سے صرف دروازہ کھولا۔ یو ہیو نو آئیڈیا واٹ دا ہیومن باڈی از آل اباؤٹ۔ یہ انسان یہاں پر 10-15 ہزار سال میں پہنچا ہے، تو کوئی سٹیج 18ویں صدی کی، 19ویں صدی کی، 20ویں صدی کی کوئی سٹیج پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن اور بیماری اور اس کی تشخیص مکمل ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہر ڈیکیڈ میں آپ کی ترقی ڈبل ہو گئی، اور اب زمانہ اور بدل رہا ہے۔ لیٹ می اوپن یور آئیز ٹو ڈفرینٹ فینومینا۔ میرا پوتا جو ہے وہ اب سیکنڈ ایئر ڈینٹل کالج میں ہے، تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ دادا، اس وقت میں اگر اپنا ٹیلی فون نکالوں تو ہر سمٹم کے اعتبار سے میں تلاش کر سکتا ہوں کہ کیا پاسبلٹی آف ڈیزیزز ہیں، تو مجھے یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اینڈ دیٹس اے ویلڈ کویسچن، کہ میں یاد کیوں کروں جب ایوری تھنگ از ان ایکسیس؟ میں یاد اس لیے کرتا ہوں، میں نے یاد اس لیے کیا کہ جب کوئی مریض میرے پاس آئے تو بجائے اس کے کہ کتابوں کو کھنگالوں، کتابوں کے وہ چیپٹرز نکالوں، اس بیماری کے سمٹمٹالوجی دیکھوں، ڈفرینشیل ڈائگنوسس تلاش کروں، تو میں اپنی ریم کے اندر یہ ساری چیزیں میں نے یاد رکھی۔ مگر میری ریم آج کل کے بچے بڑی آسانی سے سمجھیں گے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی ریم جو ہے اور میموری سب ملا کر 5 GB سے زیادہ نہیں ہے، 5 GB سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ تو آپ کے ٹیلی فون میں ہے۔ امیجن کریں، سو واٹ آر یو کمپیٹنگ ود؟ ہاؤ ول یو ہیو ٹو تھنک آف اے ڈفرنٹ ورلڈ؟ سو دس، یہ جو تعلیم آپ کو ملی ہے، یہ جب ملی تھی اس کے ایک ہفتے بعد یہ دقیانوسی ہو گئی ہے، because the world is changing very fast. Let me remind you. And if you want to read books, there are a number of books which I usually suggest کہ اس کو پڑھو، تمہیں تعجب ہوگا کہ میڈیکل سائنس کتنی بڑھ رہی ہے، میڈیکل سائنس میں لانجیوٹی کتنی بڑھ رہی ہے، اور لانجیوٹی کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ بیڈ اینڈ ڈائی ان دا نیکسٹ 10 years، کیونکہ ہر سال لانجیوٹی کے سمجھایا جاتا ہے کہ 1 سال بڑھ رہا ہے لانجیوٹی کے اعتبار سے۔ کیوں؟ کیونکہ سائنسز بڑھ رہی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے حاصل کیا ہوگا کہ آپ کے یہاں ایفیکیسی آف ڈرگز کو جب میجر کرتے ہیں تو بہت سارا چینج پچھلے 100 سال میں یہ آیا کہ رینڈم کنٹرولڈ سٹڈیز ہوئی، اور بائزین اسٹیٹسٹکس، بائز واز اے پادری آف دا چرچ، جس نے کہا کہ یار یہ اینیکڈوٹل کہانی کہ جی میری دوا کا اثر بڑا اچھا ہے اور 4 مریض میں نے ٹھیک کر دیے اس دوا سے، تو دیٹ از ناٹ واٹ سائنس از آل اباؤٹ۔ تو رینڈم کنٹرولڈ بلائنڈ اسٹڈیز سے آپ کا ریسرچ یہاں تک پہنچا جو دوائیوں میں کی جاتی ہے۔ اب یہ پاسبلٹی ہے ود نیو اے آئی اینڈ نیو تھنگس کے ڈرگس کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے، ڈیٹا کے حوالے سے بلینز آف بٹس آف ڈیٹا۔ لیٹ می گیو این آئیڈیا، کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ کچھ اسٹیٹسٹکس پڑھ لی ہوں گی، یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ جب میں نے اپنی پہلی ماسٹرز کیا مشیگن سے 75 میں، تو آئی ہیڈ 5 ویریبلز اسٹیٹسٹیکلی ان مائی ریسرچ۔ ان 5 ویریبلز کو میں نے 6 مہینے کارڈز پر پنچ آؤٹ کیا، کمپیوٹر زمانے میں کارڈز پر چلتے تھے، 6 مہینے میں کارڈز پر پنچ آؤٹ کیا، اور وہ 5 ویریبلز ٹیسٹ ہوئے، اور میری ریسرچ کی ویلیڈیٹی اور انویلیڈیٹی سب ثابت ہوئی۔ 5 مہینے لگے، 6 مہینے لگے۔ آج کل کے زمانے میں یہ 5 ویریبلز کے ساتھ ہوا تھا، آج کل کے زمانے میں بلینز آف ویریبلز آر لکڈ ایٹ۔ چیٹ جی پی ٹی جو بڑا مشہور ہے، اب آپ لوگوں کے دماغ پر اب خبروں سے آنے لگا، آئی اسپوک آن چیٹ جی پی ٹی اینڈ دا پریشر آن استاد ان کالج آف فزیشین سرجنز اباؤٹ اے ایئر بیک، اور میں نے ان سے کہا کہ ود چیٹ جی پی ٹی یور وے آف ایویلویٹنگ اسٹوڈنٹس دنیا میں بدل جائے گا۔ اب آپ یہ اس کی تھیسس اور اس کا مقالہ اور یہ لکھ کر لاؤ، وہ لکھ کر لاؤ، نتھنگ ول ہیپن، تھنگز آر چینجنگ ٹریمینڈسلی، اور دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے۔ اٹلی میں چیٹ جی پی ٹی بین ہو گیا، نیو یارک کے اسکولوں میں بین ہو گیا۔ اچھا، یہ نالج کا جو انکروچمنٹ ہے اس کو آپ روک نہیں سکیں گے، تو لہٰذا اس وقت
سو واٹ شوڈ بی دا ہیومن مائنڈ تھنکنگ اباؤٹ. آپ جو استادوں سے زیادہ ہے اور آپ بھی استاد بنیں گے کل, میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ انالیٹیکل تھنکنگ آپ سکھائیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو. ایکسپوجر جو ڈیٹا جو نالج ہے وہ ہے آپ کی میڈیکل نالج, مگر انالیٹیکل تھنکنگ. نالج از دیر ان دا کلاؤڈ ٹوڈے, knowledge is there in the books today, immediately accessible to you as soon as you do something. اور ابھی بھی وہ زمانہ بھی آنے والا ہے, ابھی تو آپ ٹائپ کر کر ایکسیس کرتے ہیں. Time is coming, I predict 10 years, when your thoughts will be able to decipher and reach out for knowledge. Your thoughts, آپ سوچیں گے اور کسی ڈسپلے پر what you thought and what you were searching for will be available. تو آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑا چینج آ رہی ہے. میں آپ سے ایک ایریا بتا دوں جس کے اندر آئی ایم ویری امپریس اینڈ آئی ڈسکس دس ود بل گیٹس وین ہی واز ہیئر, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے ہیومن جینوم کا, ڈاکٹرز ہیں لہٰذا میں یہ باتیں کر سکتا ہوں, یہ باتیں کہیں اور کر ہی نہیں سکتا. ہیومن جینوم کا ذکر کروں سیاسی میدان میں تو کسی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ہیومن جینوم کو تقریباً 10-12-13 سال لگے ایک ڈی این اے انالیسس فار ون ہیومن بینگ. اچھا, اینڈ اٹ ٹک بلینز آف ڈالرز فار دیٹ انالیسس ٹو ہیپن. ٹوڈے اگر آپ جائیں مغرب میں, پاکستان میں بھی شروع ہو جائے گا, اس وقت $200 یا $100 کے اندر آپ کا ڈی این اے کا پورا پکچر نکل سکتی ہے. آپ امیجن کرو آپ کا ڈی این اے بلینز آف بٹس آف انفارمیشن ہے, ایس جی ٹی اے کا ہے نا, آف دوز امائنو ایسڈس. اچھا, آپ تصور کیجئے کہ دنیا کے سب کے ڈی این اے کا انالیسس ہو بلینز آف ویریبلس کے ساتھ, یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کس بیماری کا امکان ہے, کس چیز سے آپ دور رہیں, کیا آپ کی سوچ ہے. ٹو دی ایکسٹینٹ اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ہیپننگ ایون ٹوڈے. اینجلینا جولی had both her breasts removed because her DNA said that there is a susceptibility of development of carcinoma in her breast. Only her DNA said. تو آپ امیجن کریں دنیا کس طرف جا رہی ہے. اینڈ یو آر دی میں سمجھتا ہوں کہ ہینڈلرز آف انفارمیشن آپ زیادہ ہیں, اور لہٰذا اس وجہ سے استادوں کو, کالجز اور انسٹیٹیوشن کو اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی. مگر آپ کو ایک اور چیز میں کہوں, ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنی ساری لڑکیاں